عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، عمل کا ہو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب اور اس کی فضیلت و حکم۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر ہے۔ جس طرح کسی عمارت کے لیے اس کے ستون بہت ضروری ہوتے ہیں، اگر وہ ستون نہ ہو تو وہ عمارت اپنی بنیاد کے بغیر کھوکھلی سمجھی جاتی ہے کہ کبھی بھی وہ منہدم ہو جائے۔ اسی طرح ان 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد اور ارکان قرار دیا گیا ہے۔ ان میں سے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینا یعنی توحید پہلا رکن، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور 5واں حج۔ تو ان میں سے زکوٰۃ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ یہ مسلمانوں پر شرائط پائی جائیں تو فرض ہے، اور اسے ماننا ایمان کا حصہ ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اس لیے اس کی بنیادی اہمیت ہم سمجھنے سے انکار نہیں کر سکتے کہ کتنی ضروری چیز ہے۔ حتیٰ کہ جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ ادا کرنے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا بھی اعلان کیا۔ یعنی معلوم ہوا کہ جو اس کا انکار کرے تو ایک تو وہ کافر ہے، اور پھر وہ اگر مسلمان ہو کر انکار کرے گا تو وہ واجب القتل بھی ہے، اس پر خروج کیا جائے گا، اس پر جہاد کیا جائے گا۔ جبکہ جو مسلمان فرض ہوتے ہوئے اسے ادا کرے اور خوش دلی سے ادا کرے تو اس کے ثواب بھی احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 بیت اللہ کا حج کرنا، اور نمبر 5 روزے رمضان کے روزے رکھنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس کے فضائل بیان کیے، جن کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ یہ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا جنت میں داخلے کا سبب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آسان سا عمل ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس پر جو فرائض ہیں وہ ادا کرے، یہ داخل جنت کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کو پاکیزگی نفس کا اور پاکیزگی مال کا سبب بھی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کیا کہ میں مالدار ہوں اور میرے اہل خانہ کی تعداد بھی کثیر ہے، آپ ارشاد فرمائیے کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے سلوک کروں اور اپنا مال کس طرح خرچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مال کی زکوٰۃ نکالا کرو، بے شک زکوٰۃ ایسی پاکیزگی ہے جو تمہیں پاک کر دے گی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ یعنی زکوٰۃ مال کو بھی پاک کر دیتی ہے اور انسان کے نفس کو بھی پاک کرتی ہے۔ اس سے ایمان بھی خالص ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے دل میں بہت ساری چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے فطرتاً رکھی ہے، اور ان میں سے ایک مال بھی ہے۔ انسان مال کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی طرف جلدی لپکتا ہے، راغب ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے حکم پر جب وہ اس کے حکم کے مطابق زکوٰۃ نکالتا ہے تو جس طرح وہ زکوٰۃ دیتا جاتا ہے، اس کے دل سے مال کی محبت بھی نکلتی چلی جاتی ہے، کیونکہ مال کی محبت اگر اس کے ایمان پر غالب آ جائے تو پھر یہ خطرے کی بات ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ دیتا رہے تو اس کے دل پر جو مال کی محبت غالب آنا ہو وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جب وہ محبت جو غلبہ پائے جب وہ ختم ہو جائے تو انسان کا ایمان درست رہتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مال دو گے تو تمہارے مال سے اس زکوٰۃ ادا کرنے سے شر بھی دور ہو جائے گا، یعنی ایک تو مال پاک ہو جائے گا، تمہاری جان پاک ہوگی، ایسے ہی کوئی مصیبت آنے والی ہوگی تو وہ بھی زکوٰۃ کی وجہ سے ٹل جائے گی۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی رہے تو اس پر کوئی مصیبت نہیں آتی، یعنی وہ ڈوبتا نہیں، وہ جلتا نہیں، وہ چوری نہیں ہوتا، وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ چھینا جھپٹا نہیں جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اموال کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کر لو اور اپنے امراض
کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. دیکھیے مرض کا علاج بھی بیان کیا گیا کہ جہاں ہم دوا کا اہتمام کرتے ہیں وہاں صدقہ دینے سے بھی مرض دور ہوتا ہے. اور فرمایا دعا اور آہوزاری کے ذریعے بلاؤں کی یلغار کا مقابلہ کرو, کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو گے, اس کی بارگاہ میں التجائیں کرو گے, تو تمہارے اوپر آنے والی بلائیں وہ ٹل جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنے کی فضیلت. بعض لوگ زکوٰۃ دیتے تو ہیں لیکن بس دینی تو ہے نا, کیا کریں, یہ فرض ہے. یوں نہیں, اللہ رب العالمین کا حکم ہے, میں خوش دلی سے ادا کروں گا, کیونکہ جس رب عز و جل نے مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے, یہ زکوٰۃ اسی نے تو مجھ پر فرض کی ہے, اسی نے تو مجھے اتنا مال عطا کیا ہے کہ اس کے حکم پر بھی اگر میں, اور ہے بھی کتنی, صرف 2.5%, 100 روپے پر 2.5 روپے, 1000 روپے پر 25 روپے, 10,000 روپے کے اوپر 250 روپے, اسی طرح 1 لاکھ روپے کے اوپر 2,500 روپے, 1 کروڑ روپے کے اوپر 2.5 لاکھ روپے. جب مسلمان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں فقر کا خوف ڈالتا ہے. قرآن کریم کی آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان جو ہے وہ تمہیں ڈر دلاتا ہے فقر کا, کہ دیکھو غریب ہو جاؤ گے, مال چلا جائے گا, کم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, وہ تمہیں یہ وسوسے ڈالتا ہے. لیکن تم اللہ عز و جل کے حکم پر ادا کرو, تم دو گے یہ تھوڑا سا, کیونکہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون, کہ جو تم زکوٰۃ اللہ کی رضا کی خاطر دیتے ہو اللہ رب العالمین اسے دگنا فرما دیتا ہے, اسے بڑھا دیتا ہے. تو جب وہ بڑھے گا, کیونکہ صدقات بڑھنے کی یہ قرآن کریم کی بشارتیں ہیں, کئی آیات ہیں, چونکہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, خلاصہ مختصراً ہے, اس لیے یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہی ہے. اور جو خوش دلی سے دیتے رہتے ہیں ان کے مال میں اتنا اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ ہر سال ان کی زکوٰۃ زیادہ ہوتی رہتی ہے. کیا ہوا, دینے سے کم نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتا ہے, اس میں برکت ڈال دیتا ہے. تو یہ زکوٰۃ کا اس سے بڑھ کر اور فائدہ کیا ہوگا. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب دیکھیے کہ جس نے 3 کام کیے اس کو فضیلت کیا ہوگی عطا. پہلے یہ 3 کام سنیں. جس نے ایک اللہ کی عبادت کی اور یہ یقین رکھا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, ایک بات. دوسری, جس نے خوش دلی سے ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی. 2, تیسرا, جس نے زکوٰۃ میں بوڑھے اور بیمار جانور یا بوسیدہ کپڑے اور گھٹیا مال کی بجائے اوسط درجے کا مال دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا بہترین مال طلب نہیں کرتا اور نہ ہی گھٹیا مال دینے کی اجازت دیتا ہے. یعنی زکوٰۃ میں مال بھی دیا جائے تو بالکل گھٹیا ترین نہیں بلکہ اوسط درجے کا. فائدہ کیا ہوگا, ارشاد فرمایا جس نے یہ 3 کام کیے اسے ایمان کی لذت نصیب ہو جائے گی. ایمان کی لذت, جیسے کھانا کھائے کھانے میں لذت نہ ہو تو بیکار ہے, اسی طرح ایمان کے اندر اگر لذت نہ ہو تو پھر ایمان کی لذت کے بغیر ایمان وہ مزہ نہیں آتا کہ جو ایمان کی لذت سے آتا ہے, اور یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جو وہ یہ کام کرتا ہے. اور آخری حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر, بے شک نمازی اللہ کے اولیاء ہیں, اور وہ جس نے اللہ کی فرض کردہ 5 نمازیں قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے اور ان کے ذریعے ثواب کی امید رکھی اور خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کی اور ان کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبیرہ گناہ کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 9 گناہ کبیرہ گناہ ہیں. ایک, پہلا سب سے بڑا گناہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا, شرک کرنا. دوسرا, کسی مومن کو ناحق قتل کرنا. تیسرا, میدان جہاد سے فرار ہونا. چوتھا, پاک دامن عورت پر تہمت لگانا. پانچواں, جادو کرنا. چھٹا, یتیم کا مال کھانا. ساتواں, سود کھانا. آٹھواں, مسلمان والدین کی نافرمانی کرنا. اور نواں, اللہ رب العالمین کی طرف سے بنایا گیا قبلہ اس کی حرمت کو پامال کرنا. اس کا فائدہ کیا؟ فرمایا جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے بچے, نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے, اور جب وہ مرے گا تو جنتی محل میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بنایا جائے گا. یہ فضیلت اس کو ملے گی. اس لیے زکوٰۃ خوش دلی سے ادا کریں, اپنے زکوٰۃ کا حساب لگائیں, اموال کا حساب لگائیں, اور اس حساب سے اگر زکوٰۃ فرض ہوتی ہو تو ادا کریں, انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کا ہو جذبہ عطایا الہی, گناہوں سے مجھ کو, گناہوں سے مجھ کو بچا